مقابلے میں آتے. وَتِلْكَ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ پانی نہروں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں میرے قدموں کے نیچے موجیں مار رہا ہے. تمہارا میرا کیا مقابلہ؟ بس اللہ نے سن لیا. تو اس کو اپنے ملک کے پانی کے ذخیروں پر بڑا ناز ہے. کہا نا میں نے آپ سے، کہا کہ اچھا تو صحیح کہ میاں کا جوتا میاں کا سر. پانی پر ناز ہے، اب اپنا انجام دیکھنا. ایک رات جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے. کمزور ہیں بنی اسرائیل، بہت کمزور ہیں، نہ ہتھیار ہیں نہ اوزار ہیں، دبلے پتلے سوکھے سہمے، مزدور کلاس ہے، لیبر کلاس، زیادہ تر غلام ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ کمزور سے کمزور قوم بھی اگر ایک معصوم کا اتباع کرتی ہے تو کتنی قوی ہو جاتی ہے. خود کمزور ہیں مگر جا رہے ہیں موسیٰ کے ساتھ. ارے فرعون کا لشکر کیا بیچارے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے ناکافی تھا، مگر فرعون، قرآن کہتا ہے کہ جلدی جلدی فرعون نے مختلف اطراف و اکناف میں نامہ و پیام بھیجے. انھا لشرذمۃ قلیلون وانھم لنا لغائظون، اے چھوٹا گروہ ہے جو جا رہا ہے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذرون، آؤ سب کے سب مل کر. ارے بھائی ان کو مارنے کے لیے تیرا لشکر کافی ہے؟ یہ پوری کامن ویلتھ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ یہ ساری اور حکومتوں کو جمع کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ مختلف لشکر کیوں جمع کیے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ باطل کی نفسیات کو آپ سمجھیں کہ باطل دیکھنے میں چاہے کتنا قوی ہو، دل اس کا ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے حق کے مقابلے میں. تو اس کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی کہ اکیلا نہ چلے، گروپ بنا کے چلے. وہی تاریخ ہے جو آج تک دہرائی جا رہی ہے. بس اب یہ اصل موضوع پانا ہے. موضوع آپ کو معلوم ہے، اعلان ہو چکا، میں بھی کرتا ہوں. آج ایک ایسا موقع آیا کہ سفیدہ شہر طلوع ہو رہا ہے اور سامنے آ گیا سمندر اور پیچھے آ گیا لشکر. یہ سب قرآن میں ہے، بہت سی تنگیزہ سے آیتیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ انا لمدرکون، لو بھائی ہم تو گئے. اب کدھر جائیں؟ آگے سمندر، پیچھے لشکر. آگے بڑھیں تو ڈوبیں، کھڑے رہیں تو قتل ہوں. گھبرا گئے. اتنی بڑی تعداد بنی اسرائیل کی کب کب آنے لگی، تھر تھرانے لگی. مگر قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین. ایک جملہ کروں گا، کلا، یہ قرآن مجید کو، کلا ان معی ربی سیہدین. تم نے اگر میرا وسیلہ پکڑا ہے تو میں نے بھی اللہ کا دامن تھاما ہے. میرے ساتھ اللہ ہے، گھبراؤ نہیں. تم میرا سہارا لیے رہو، میں اس کا سہارا لیے ہوئے ہوں. بس جب یہ منزل سامنے آ چکی تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں اسے پانی پر دے مارو. تو کیا سمجھ جا سکتا ہے موسیٰ آگے بڑھے، سب قرآن میں ہے. اور آگے بڑھنے کے بعد پانی کے اوپر اپنا عصا مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. بس اس ڈنڈے کا پانی سے مصنوعہ تھا کہ پانی پھٹا، راستہ صاف ہوا. چلو آگے آگے موسیٰ پیچھے پیچھے بنی اسرائیل اور سمندر کی موجیں دونوں طرف کھڑی ہوئی. گارڈ آف آنر اللہ کا نمائندہ گزر رہا ہے. سب اتنا بڑا جمعیت سب گزر کے چلی گئی. اب فرعون آیا تو اس نے یہ دیکھا، اچھا وہ بھی تک انتظار میں کھڑی. فرعون نے کہا یہ بھی سمجھیے. فرعون نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ موسیٰ کرامت ہے؟ موسیٰ کرامت نہیں، یہ میری ہیبت تھی کہ میری ہیبت سے سمندر کا سینہ شق ہو گیا. چلو دیکھیے پانی پر غرور کیا تھا نا، پانی پر ناز کیا تھا نا. اب موجیں اس طرح کھڑی ہیں. اس وقت موجیں
انتظار کر رہی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی نکل جائے. اب انتظار کر رہی ہیں کہ فرعون کا ایک ایک آدمی چلا آئے. جب فرعون کا اتنا بڑا پورا لشکر پانی کے اندر آ گیا تو میں نے ہمیشہ جملہ کیا ہے کہ ان بچھڑی ہوئی موجوں نے کچھ بھی نہیں کیا. بہت دیر سے بچھڑی ہوئی تھیں, آپس میں گلے مل گئیں, اور گلے ملنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن ہلاک ہو گیا. مسلمانوں, تم بھی اگر اپنے دشمن کو ہلاک کرنا چاہتے ہو تو سمندر کی موجوں کی طرح سے آپس میں گلے مل جاؤ, دشمن خود ہی ہلاک ہو جائے. اب جب غوطے کھانے لگا تب بہت کو سوئمنگ کرنا نہیں آتی ہوگی. سوئمنگ سیکھیے, بچوں کو سکھائیے, ضروری ہے. یہ بھی عبادت ہے, عبادت ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ. نہیں سیکھی تو سوئمنگ سیکھی ہوتی تو شاید بچ جاتا. کیا ہوگا بھائی بھائی کو گزر جاؤ, مجھے کیا خبر. بس جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ انی تبت الآن, یا توبہ 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 توبہ. کہا آپ توبہ نہیں قبول ہوگی. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. ہم تجھے ڈبو دیں گے مگر تیرے بدن کو بچا لیں گے, تیری باڈی کو پرزرو کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بن جائے. ہزاروں سال پہلے کم بخت ڈوبا تھا. 1909 میں لاش برآمد ہوئی. ہزاروں برس پہلے ڈوبا تھا, 1909 میں لاش برآمد ہوئی. اب وہ تو سب ایویڈنس تو تھے کہ اسی فرعون کی لاش ہے, مگر آج کے لوگ مانتے تھوڑی. اچھا نہیں ماننا چاہیے. جلدی کافر بھی ہم تحقیق کریں گے. کرو تحریک. تو سمندر میں ڈوب کر مارا تھا نا, تو ٹیوب ڈال کر میدے کے اندر سے کچھ غذا نکالے گئے اور کنفرم ہوا کہ سمندر کے پانی کا نمک اس کے مغز میں موجود ہے. تب جا کر بات کنفرم ہوئی کہ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں تھی, سمندر میں ڈوب کر مارا تھا. تو اب دیکھیے قرآن کی پیشن گوئی ہزاروں برس کے بعد صحیح ثابت. اور بات پہلے رکھنا تھی لیکن یہ کسی اصل موضوع تو فی الحال اتنی, ورنہ میں بھی آپ کو جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن محفوظ ہے اور قرآن اپنی شان کے ساتھ محفوظ ہے. اب شان انشاءاللہ کل پیش ہوگا. تو اب اسی قرآن مجید میں شاد ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ دین ہم اس سے قبول نہیں کریں گے. وہ فی الآخرت میں نفع, اور وہ آخرت میں جب آئے گا تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. موضوع کیا ہے؟ اسلام دین انسانیت. کسی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش ہوگا انشاءاللہ. اسلام دین انسانیت, یہ موضوع میں نے جو منتخب کیا ہے, یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا ہے, کوئی شاعر کہہ گیا ہے کہ بس ایک دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان. تو آج دنیا میں 6 ارب آدمی پائے جاتے ہیں, مگر ان 6 ارب آدمیوں میں انسان کتنے؟ روس میں دیکھیے تو بھیڑیے دکھائی دے رہے ہیں, امریکہ میں دیکھیے تو خوخار جانور دکھائی دے رہے ہیں, اسرائیل میں دیکھیے تو لومڑیاں دکھائی دے رہی ہیں. پوری روئے ارض, پورا روئے زمین ایک زو کی شکل میں, ایک چڑیا گھر کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے کہ جہاں انسانوں کی شکل میں جانور ہی جانور دکھائی دے رہے ہیں.